بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے آپ کو ایک سبق بھی حاصل ہوگا۔ اسی لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بے انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوایا اور ایک تخت بھی بنوا لیا۔ وہ بند سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی بستی کا نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور بدکار عورت پر جا پڑی۔ اس بدکار عورت کی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی۔ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہتا سامان تھا اس نے وہ بیچا اور اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں خیال آیا، میں نے نیکوکاری کے کتنے سال گزارے ہیں، آج مجھے میرے اللہ اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح آ جائے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، یہاں سے اب میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے ساری عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ جو وہاں سے چلا گیا، اس عورت کو تھوڑی بہت ہی اس کی صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا، یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرنے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کے ذریعے پیغام بھیج دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو پیغام پہنچانے کا ڈنگ بھی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے سیدھے جا کر کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ان کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، اس سے ان کا کیا تعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا، اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا، میں نے تو کہہ دیا تھا مگر
حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں، اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں سے وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ مصلی پر بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور اس نے اپنے دل سے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو اتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، لہٰذا اب میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ پھر دل میں خیال آیا وہ جو نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، انتظار کر لو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج تھا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ واقعی ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔